بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے، اور ایک ہفتے کے گیپ کے ساتھ رانا صاحب دوبارہ ہمارے درمیان میں ہیں، اور رانا صاحب کا مشہور جو لقب ہے وہ مسٹر گوادر، رانا گلزار احمد صاحب مسٹر گوادر۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا سر۔ معذرت پچھلے ہفتے ہمارا شو نہیں ہو سکا، بہت سارے سوالات بھی آ رہے تھے، اور آپ نے بھی دیکھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے اس حوالے سے۔ پہلے سر شروعات کرتے ہیں رانا صاحب کے، اس وقت جو چائنیز وائس فارن منسٹر ہیں سن ویدن، انہوں نے دورہ پے کیا ہے پاکستان کا۔ دفتر خارجہ کی جو اسپوکس پرسن ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے پاکستانیز جو ہے نا ان کو ویلکم کر رہے تھے۔ تو اس دورے کا مقصد کیا ہے، کیا اس کی سگنیفیکنس کیا بنتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس سے ہم کیا تاثر لیں، کیا سگنلنگ کر رہی ہے؟ سر، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری میٹنگز ہیں پاکستان کی اور چائنا کی، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جوائنٹ گروپ بنا ہوا ہے ان کا بٹوین بوتھ گورنمنٹس، جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ میٹنگ ان کی اکتوبر نومبر میں بھی ہوئی تھی، اس کے بعد اب ہو رہی ہے۔ تو یہ سال میں 2 بار یہ جوائنٹ گروپ کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس کا ایک ڈیٹیلڈ ریویو ہوتا ہے کہ کون سے پروجیکٹس ہیں جن کو کنٹینیو کیا جائے، کون سے پروجیکٹ ہیں ان کو شرنک کیا جائے، اور کون سے نئے پروجیکٹس ہیں انڈر سی پیک ان کو سٹارٹ کیا جائے۔ تو یہ بڑی ہائی لیول کی پروفیشنل میٹنگ ہوتی ہے، اور آج یہ اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ اس میں بہت سارے کی ڈیسیژنز ہوئے ہیں جس کی ڈیٹیل اگلے 2 سے 3 دن میں آئیں گی۔ تو یہ وہ روٹین کی میٹنگ تھی جس کے لیے وہ آئے، کیونکہ یہ بڑی ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں اور آن دی اسپاٹ اس میں جو ہے ڈیسیژنز دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو زیادہ بات چیت جو اب تک میرے پاس انفارمیشن آئی ہیں، ابھی چونکہ آ رہی ہیں، ابھی کچھ گھنٹے پہلے یہ میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اس میں زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے اس میں 2 چیزوں کو ہی کیا گیا ہے۔ ایک جو ہے ہمارا جو ML1 کا پروجیکٹ ہے، جو ریلوے کا پروجیکٹ ہے $7 بلین کا، اس کو جون کے آس پاس شروع ہونا ہے۔ اس کے لیے فنڈنگ، اپروولز، ایوری تھنگ از ریڈی ٹو گو۔ آلدو یہ تھوڑا لیٹ ہوا ہے، اس کو کوئی 1.5 2 سال پہلے سٹارٹ ہونا تھا، لیکن پاکستان میں چونکہ سیاسی عدم استحکام رہا ہے تو اس حوالے سے یہ لیٹ ضرور ہوا ہے، لیکن یہ بالکل اب ریڈی ٹو گو ہے۔ اس سے پہلے جو میگا پروجیکٹ ہے وہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، وہ چونکہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ایئرپورٹ کے بعد یہ کہہ لیں کہ یہ بڑی میسو انویسٹمنٹ بھی ہے $7 بلین کی۔ اچھا، یہ اور سیون اس رانا میں صاحب یہ 7 کی ہے یا یہ $55 بلین کی ہے؟ چونکہ یہ ML1 کا جو میں دیکھ رہا تھا، جو کاشگر کو گوادر کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور ماڈرن لائنز پر یہ ریلوے لائن بچھائی جائے گی، تو اس کے اندر جو فگر آ رہی تھی وہ تو غالباً 55 57 بلین کی آ رہی تھی۔ سر، اس کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک تو گوادر کو کنیکٹ کرنا ہے وایا زاہدان ایران کے ساتھ، اور پھر کوئٹہ کے ساتھ، اور کوئٹہ کے ساتھ پھر یہ پورے پاکستان کے ساتھ۔ تو جو اچھا ود ان کنٹری ہے پاکستان میں ہے وہ کوئی $6.8 بلین کے آس پاس ہے۔ پاکستان اچھا نے ڈیمانڈ کیے تھے $8 بلین۔ اچھا شروع سے ہی $6 بلین تھے، لیکن ڈیلے کی وجہ سے بھی اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ بڑھ گئی ہے۔ تو پاکستان اس میٹنگ میں ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں $8 بلین منیمم چاہیے ہوں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ود ان دا کنٹری۔ آپ جو بات کریں $55 بلین، وہ جو پاکستان سے باہر بھی جو ہے نا سیم جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اس میں افغانستان کے ساتھ بھی کچھ ریلوے کے لنکس ہیں، کچھ ایران کے ساتھ ہیں، جو باقی بھی دنیا کے ساتھ ہے۔ تو اوور آل جو یہ بنے گا یہ پروجیکٹ، ٹھیک ہے، یہ صرف پاکستان میں چونکہ ختم نہیں ہو رہا، یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، تو یہ $50 بلین سے زیادہ جائے گا۔ اچھا اینی ہاؤ اس میٹنگ میں $8 بلین پاکستان نے ڈیمانڈ کیے، لیکن چائنیز نے اس کو ریویو کر کے اس کو $6.8 بلین کا اپروول دیا ہے، اور یہ بالکل ریڈی ہے۔ اس پہ ہوم ورک پہلے ہو چکا ہے۔ گوادر میں جو ریلوے کی زمین ہے وہ مختص ہو چکی ہے، اور اس کو جو ہے جون کے آس پاس انشاءاللہ سٹارٹ ہونا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹس نے یا سی پیک کے انڈر جو موٹر ویز، ہائی ویز بنے ہیں، اس نے جو ہمارے انفراسٹرکچر میں بڑی جان ڈالی ہے، اس کو ورلڈ کلاس بنایا ہے، تو یہ ML1 بھی جو ہے پاکستان کا جو پورا ریلوے کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت تو آپ دیکھیں نا ایک سنگل ٹریک ہے اور وہ بھی کوئی 100 سال پرانا ہے، اس پہ حادثات بہت ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ تو ڈبل ٹریک آ رہا ہے تھرو آؤٹ کنٹری، اور ڈبل ٹریک کے ساتھ جو ہے جو سگنلز کا انتظام ہے، باقی جو چیزیں ہیں، جو ماڈرن ٹیکنالوجی اس وقت دنیا میں یوز ہو رہی ہے،
تو یہ اس کو ماڈرنائز کرے گا، اور جو ریلوے کا نظام ہے پاکستان کا وہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ کنٹری سے نیچے نہیں ہوگا. جو اس کی جھلک ہے وہ اورنج لائن جو لاہور میں بنی ہے، وہ اس کا کہہ لیں گے ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا. اب یہ اچھا. جو انڈر سی پیک ML1 ہے یہ اورنج لائن کی طرح پورے پاکستان کے ریلوے کے نظام کو چینج کرے گا. تو اچھا، یہ آج جو کی اورنج میٹنگ میں لائن کی رانا صاحب آپ نے بات کی، اس پہ تو ماضی میں بڑی تنقید ہوتی رہی کہ یہ بڑا مہنگا پروجیکٹ تھا، پاکستان پہ قرضے ورضے اس پہ کافی حاوی ہو گئے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، آپ نے اچھا ہوا یہ بتایا کہ یہ ریلوے لائن صرف ود ان پاکستان نہیں ہوگی بلکہ پاکستان سے باہر ریجنل کنٹریز لائک افغانستان، اور آپ نے زائدان کا ذکر کیا جو کہ پہلا شہر ہے بارڈر کے بعد ایران کا. لیکن یہ جو حالات ہیں انسٹیبلٹی کے، سم ٹائمز ہمیں جھڑپیں نظر آتی ہیں افغانستان کے بارڈر پہ. ابھی ریسنٹلی ایران کے ساتھ پاکستان کے وہ جو سلسلہ ہوا اور اللہ اللہ کر کے وہ کالی رات ٹلی، اور اس میں پتہ یہ چلا بعد میں وہ کھودا پاڑ نکلا چوہا، وہ پتہ یہ چلا کہ وہ انڈینز نے جا کے انسٹیگیٹ کیا تھا کہ آپ پاکستان پہ اس طرح کا اٹیک کر دیں، اور پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ کو جواب دے گا، اور آپ کو مار پڑی تو ہم اپنے فائٹر جیٹ دیں گے، آپ کو ہتھیار بھی دیں گے، لیکن ہم خود نہیں ہوں گے، ہمارے پائلٹ پاکستانی پکڑ لیتے ہیں بچھڑوں کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ ہم نہیں دیں گے. تو ترکی نے پھر ان کو سمجھایا. تو اس حالت میں، اس کنڈیشن میں رانا صاحب، یہ جو ہمارا جو پروجیکٹ ہے کہ جس میں ہم کنیکٹ کریں گے افغانستان کے ساتھ بھی ایران کے ساتھ بھی، اس کو تھوڑی سی مشکلات آپ کو لگتا ہے نا پیش آ رہی ہیں؟ سر پہلی بات تو جو اورنج لائن پہ جو کرٹیسائز ہوتا ہے وہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے تو وہ لاہور شہر میں بنا ہے. لاہور شہر میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو باقی جو 3 صوبے ہیں وہاں سے مختلف آوازیں آتی ہیں یہ سب کچھ لاہور میں ہی کیوں بنتا ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ میں نے خود لاسٹ ایئر اس پہ ٹریول کیا ہے. 60 روپے میں وہ جو فیسلٹی ایک کامن مین کو دی گئی ہے، یقین کیجئے وہ اتنی شاندار ہے، اس کی کوالٹی سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے. وینکوور جہاں میں کینیڈا میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں بات کر رہا ہوں آپ سے، یہاں پہ اسکائی ٹرین چلتی ہے جس پہ ہم ٹریول کرتے ہیں. آپ یقین کریں، اور یہ دنیا کا ٹاپ سٹی کہا جاتا ہے وینکوور BC کو، ورلڈ نمبر 1 سٹی ان دا ورلڈ. اس سٹی کی جو اسکائی ٹرین ہے وہ اورنج لائن کے مقابلے کی نہیں ہے، اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے. یعنی کہ سٹینڈرڈ وائز جو اورنج لائن لاہور ہے وہ ہمارے وینکوور کی اسکائی ٹرین سے بہتر ہے سٹینڈرڈ. سیکنڈ چیز جو کرٹیسائز ہوتا ہے کہ قرضے چڑھ گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، دیکھیں پوری دنیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے قرضے لیتی ہے اور قرضوں سے ہی سسٹم چلتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. لیکن جو اس طرح کے پبلک ٹرانسپورٹ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ پروفٹس کے لیے نہیں بنائے جاتے پوری دنیا، وہ کامن مین کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے جو گورنمنٹس ہیں وہ سبسڈیز دیتی ہیں. یہی اورنج لائن میں بھی ہوا ہے، یا جو میٹرو بسز بنی ہیں، یا ایون پشاور میں BRT بنی ہے، جتنے بھی یہ بنے ہیں میس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں، گرین لائن کراچی ہے، تو یہ سب سبسڈیز ہیں. گورنمنٹ اس سے پیسہ بنانے کے لیے پروجیکٹس نہیں بناتی بلکہ لیکن کامن مین کی. رانا صاحب 60 روپے تو بھی فقیر بھی نہیں لیتا نا. 60 روپے تو اس موجودہ دور میں آپ فقیر کو دیں تو وہ بھی منہ بناتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں ایک فقیر اگر آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتے ہیں 1 کلو گوشت دلا دو، 5 کلو آٹا دلا دیں. اسے پتا ہے کہ اگر انہوں نے 50 60 دیے 100 دیے تو وہ ہمارے کسی کام کے نہیں. لیکن سر میں اسی کو سیکنڈ کروں گا. دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ $2 لیتے ہیں کینیڈا میں، ٹھیک ہے، اسکائی ٹرین پر. اچھا. یہاں بھی گورنمنٹ سبسڈیز دیتی ہیں، وہ انویسٹ کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم پروفٹس کے لیے نہیں کر رہے، اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے ہر سال، اس میں اپنا کنٹریبیوشن. تو کہنے کا مقصد ہے اس سے اب ہزاروں لوگ اگر ڈیلی بیسس پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں بری چیز تب ہوتی ہے کہ میٹرو بن گئی ہے یا اورنج لائن بن گئی ہے لیکن ٹرین میں بیٹھا کوئی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں اتنی بڑی بڑی لائنیں ہوتی ہیں، یقین کریں گے آپ کو 15-20 منٹ لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ کامن مین اس سے بینیفٹ. تو ہمیں ہر اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں جس سے کامن مین کا سر بھلا ہو رہا ہے نا، ایک عام غریب آدمی کا، کیونکہ جو غریب کلاس ہے مقصد بھی ہے. جی 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 تو اس لیے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس میں فنڈنگ کر رہی ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اور کامن مین چاہے اس کا تعلق کسی صوبے سے ہے، کسی شہر سے ہے، کسی بھی کلاس سے ہے، اگر اس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے، جو ایران والا فیکٹر ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے بہت اچھا ہی ہوا ہے، ایران سے بلنڈر ہوا ہے اور اب انہوں نے ریلائز بھی کیا ہے.
اس میں انڈیا کا جو انفلوئنس ہے چابہار کے ایریا میں، جو سیستان کا ایریا ہے، جو بارڈر ایریا جو افغانستان یہ جو اپنا بلوچستان کے ساتھ چلتا ہے، وہاں پہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے، اور ایرانی گورنمنٹ نے بھی کسی حد تک ماضی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے انڈینس کو، کیونکہ انہوں نے بھی ایک خواب دکھایا ہوا تھا کہ ہم آپ کو پورٹ بنا کے دیں گے، ہم انویسٹمنٹس کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بزنس کریں گے، جو کہ انہوں نے ان وعدوں کو آنر تو نہیں کیا۔ بٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ کچھ ٹاپ لیول کی انڈینس کی اریسٹس بھی ہوئی تھی، کچھ لوگ جیلوں میں بھی رہے، وہ کہ اب وہ جو ہے سچویشن وقت کے ساتھ تھوڑی چینج تو ہو رہی ہے، بٹ یہ ہے کہ اس طرح کی جو انفلٹریشن ہے اس ایریا میں رہی ہے، اور جو سلیپنگ سیلز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ ایران کا جو خاص طور پہ بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور جو ٹارگٹ ہے وہ فرینکلی وہ سی پیک ہے، وہ گوادر کی ترقی ہے، اور اس کو روکنے کا جو انڈیا کا خواب رہا ہے پچھلے 10 سالوں میں، اور اس کے لیے جو ہے فیک نیوز کی فیکٹریاں بھی ایکٹیو ہیں جو بہت زیادہ فیک نیوز پھیلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ یہ لوگوں کو باور کریں۔ چائنیز انویسٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو چائنیز انویسٹمنٹ کے پاکستان کو بہت سارے فائدے ہوئے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، اب ایئرپورٹ بنا ہے گوادر کا، یا خاص طور پہ جو سی پیک کے ہم موٹر ویز پہ جو ٹریول کرتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے ہمیں کتنا بینیفٹ ہوا ہے۔ بٹ جو چیز مارکیٹ میں سیل کی جاتی ہے تھرو فیک نیوز فیکٹریز، وہ یہ ہے کہ چائنا نے تو شاید پاکستان کو خرید لیا ہے، شاید چائنا کی جو ہے پاکستان کو کالونی بننے جا رہا ہے، اگر وہ آپ سری انڈینس لنکا کو کی سنیں مثالیں دیتے ہیں جی۔ وہ سری لنکا، اور حالانکہ سری لنکا کے ڈیزاسٹر میں ان کے اپنے پولیٹیشینز کا وہ جو ایک پولیٹیکل فیملی آ کر بیٹھ گئی تھی ہر جگہ، اس کا اپنا کیا دھرا زیادہ تھا۔ ادروائز چائنا کی اگر ہم مثال لیں تو چائنا تو 120 کنٹریز میں یہ کام کر رہا ہے۔ اگر چلیں فیلئر ایک سری لنکا میں ہوا ہے تو باقی جو 119 ملک جو کامیابی سے جو ہے اس پروگرام کو 10 سال کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور ان میں بہت سارے جو ہیں پازیٹیو ایفیکٹس نظر آئے ہیں۔ خاص طور پہ آج کل میں افریقن کنٹریز کو دیکھ رہا ہوں کہ BRI کے اتنے زیادہ وہاں پہ بینیفٹس ہیں، لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوا ہے، روزگار کے اتنے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ سکسیس وائز بھی دیکھیں تو 120 ملکوں میں ایک کنٹری میں کوئی ڈیزاسٹر ہوا بھی ہے تو اس سے یہ ہے کہ 119 ملکوں میں یہ کامیابی کی طرف بھی گیا ہے، یہ اور آپ نے یہ صحیح بڑھ کہا رہا ہے۔ رانا صاحب، یہ جنرلائزیشن تو نہیں ہو سکتی، آپ نے یہ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے آپ کا، لیکن جی یہ جی جو آپ نے بات کی کہ لیڈرشپ ریسپانسبل تھی، یہاں پہ بھی تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ لیڈرشپ ہی ریسپانسبل ہے، جو کک بیکس لے کر گئے ہیں، جو مہنگے بجلی کے کارخانے لگائے گئے ہیں، اتنی جو کیپیسٹی جو ان کی ہے اس کی ٹرانسمیشن لائنز ہم نے نہیں بچھائی، اتنی کھپت ابھی ہماری ہے نہیں، اور اتنی تیزی سے ہم نے انڈسٹریلائزیشن لے کر نہیں آئے، تو یہی تو کرٹیک ہے پاکستان کے اوپر بھی کہ لیڈرشپ نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ دیکھیں سر، ہم ہر چیز جو ہے جب چائنیز پہ ڈالتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ انڈر سی پیک، جیسے آج کی جو جوائنٹ میٹنگ ہے اس کا پرپز بھی یہ ہے نا، اب انڈر سی پیک اگر 70% کام چائنیز نے کرنے ہیں، 30% پاکستان نے بھی کرنا، لیکن ہمارا المیہ یہ رہا ہے پچھلے 10 سالوں میں، اس میں ڈیلیز بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ جو ہمارا 30% کام ہے، خاص طور پہ اکنامک زونز ہیں، اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا کام زیادہ تھا۔ ہماری سست رفتاری دیکھیں یا ہمارا ان سیریس جو بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈھنگ کی 4 دیواریاں تک نہیں بنا سکے۔ 10 سال بھاشن تو دیتے رہے لوگوں کو، سی پیک کھیلتے رہے، لیکن ہمارا گیم جو چینجر کرنے ہے کا یہ کام جی جبکہ چائنا کی، میں صرف آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گا کہ جی پچھلے 4 سالوں میں جب پوری دنیا کووڈ سے بند ہو گئی، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے کام رک گئے، ٹھیک ہے، ڈیلیز ہوئے، ان 4 سالوں میں چائنیز نے گوادر کو ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑا، برے سے برے وقت میں۔ اور ان 4 سالوں کووڈ کے ٹائم پہ جب کچھ نہیں ہو رہا تھا تو چائنیز نے ریجن کا سب سے ماڈرن اور پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ کو کمپلیٹ کر کے دیا ہے۔ اس سے بڑی کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگ کام نہیں کر رہے، بٹ چائنیز سنگل ڈے کے لیے موو نہیں ہوئے۔ 650 چائنیز ہیں جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی 4 دیواری کے اندر ہی ان کے کیمپس بنے ہوئے، 24/7 وہیں پہ رہتے ہیں۔ کوئی 800 کے قریب پاکستانی وہاں پہ ہیں اور کوئی 600 پلس چائنیز ہیں، یہ اندر ہی رہتے ہیں، یہ موو نہیں کرتے، اور یہ 3 شفٹوں میں انہوں نے کام کیا۔ تو میں صرف کمٹمنٹ کی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور اس میں جو ہے 99% جو فنڈنگ بھی ہے وہ ایئرپورٹ ہے، وہ ایک طرح کا جو ہے پاکستان کو تحفہ دیا گیا، وہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ نے کی ہے۔ یہ تو یہ وہ ایک 650 سیریس رانا چیز ہے۔ صاحب 650 گوادر پورٹ کے اندر رہتے ہیں یا وہ گوادر ایئرپورٹ کے اندر؟
नहीं नहीं, एयरपोर्ट की जो चार दीवारी है सर, देखें, अच्छा, जो पोर्ट के अंदर हैं वो अलग से रहते हैं, जो पोर्ट अच्छा, का काम कर रहे हैं उनके वहां पे कैंप्स बने हुए हैं। अच्छा, जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अंदर दो बड़े कैंप्स बने हुए हैं, एक चाइनीज का है जिसमें 650 चाइनीज वहां पे रहते हैं 24/7, जो 3 शिफ्टों में काम करते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्टों में। और इसी तरह उसके साथ जो है फिर पाकिस्तान का जो है, क्योंकि उनको लेबर भी चाहिए ना, दूसरे हैं लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, तो वो एक तो उन्होंने वक्त बचाया, दूसरा उन्होंने मेक श्योर किया है कि ये काम जो है वो रिकॉर्ड टाइम में उसको कंप्लीट किया गया, जबकि हमने नॉर्मल हालात में इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो कि उससे छोटा है गवादर वाले से, वो हमने सर को 12 साल में कंप्लीट किया नॉर्मल हालात में। चाइनीज ने क्राइसिस में, कोविड में आपको 4 साल में कंप्लीट करके दिए। ये वो चाइनीज की कमिटमेंट है टूवर्ड्स सी पैक एंड गवादर। राणा साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं देख रहा था वो जो अमेरिका के वो जो है जो चलाते हैं ये फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह और ट्विटर, वो उनका नाम जहन से आ जाएगा। वो उनका भी कहना ये था कि चाइना क्यों तरक्की कर रहा है। वो कहता है कि 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं और बड़े स्किलफुल हैं। उनकी महारत आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो कहता है अमेरिका में मैं क्या लगाऊं इंडस्ट्री। अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि वो अब 4 घंटे काम करना चाहते हैं और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं फिर ये तरक्की कैसे होगी। तो ये आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। राणा साहब, यूएस एम्बेसडर के हवाले से आजकल सोशल मीडिया बड़ा गर्म हुआ है। डोनाल्ड ब्लूम साहब की जो वो विजिट था ग्वादर का, हमने एक पिछले व्लॉग में आपसे ये पूछा भी था, तो अब वो दोबारा सरफेस पे आना शुरू हो गया है। लोगों का खदशा ये है कि गालिबन हमने ग्वादर अमेरिकन को बेच डाला है और चाइनीज को बाय बाय कर दिया है। तो इसमें क्या हकीकत और क्या अफसाना है? सर फेक न्यूज की फैक्ट्रीज अगेन वो हरकत में हैं। जो जिस आप क्लिप की बात कर रहे हैं वो कोई 1.5-2 महीने पहले अमेरिकन जो इन्वेस्टर है उसने एक नॉर्मल विजिट किया चंद घंटों का गवादर में, और वहां उन्होंने जो है एक छोटा सा क्लिप बनाया जिसमें गवादर की जो है वो तारीफ की गई, वहां पे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, उस हवाले से थोड़ी बातचीत की, एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की। अब उस क्लिप को कुछ सियासी खिलाड़ियों ने इस तरह से इस्तेमाल किया कि जैसे अमेरिकन ने जो है उसको चाइनीज से जो है खरीद लिया है और गवादर जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेच चुकी है, और उस पे इतना ज्यादा ववेला किया गया थ्रू पेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। आपको पता है कि सर आजकल टाइम वो है कि आप 50,000 रुपए किसी भी यूट्यूबर को, इन्फ्लुएंसर को देकर किसी भी चीज को जिस तरफ मोड़ लें, ठीक है, तो ये पेड ट्रोल्स हैं, और ये जो फेक न्यूज की फैक्ट्रीज हैं, ये एंटी सीपैक, एंटी गवर्नर बहुत एक्टिव हैं, खास तौर पे पिछले साल 1.5 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो कोई भी मौका नहीं जाने देते, और उसमें 70-80% जो न्यूज होती है वो फेक होती है। ठीक है ना, एक वीडियो आप उस या एक पिक्चर है, आप उसको जैसे मर्जी आप उसको जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशन करवा लें जिस तरह का उस पर। तो ये बड़ी बाकायदगी से हो रहा है, और जो लास्ट मीटिंग हुई थी अक्टूबर नवंबर में ज्वाइंट ग्रुप की, उसका सबसे बड़ा एजेंडा भी था। पिछले दिनों जो कॉन्फ्रेंस हुई है चाइनीज पाकिस्तानी डेलीगेट्स के दरमियान, उसमें भी ये था कि जो फेक न्यूज है, मसला ये दरपेश है कि जो पॉजिटिविटी हो रही है, जो पॉजिटिव काम हो रहे हैं एवरी डे, आप हमारे ग्रुप में देखते हैं कि गवादर के हवाले से, सीपैक के हवाले से एवरी डे वी हैव ए गुड न्यूज। अब उसको सेल करने के लिए कोई बाकायदा उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है ना, तो वो जो सीपैक हमारा हेडक्वार्टर बना हुआ है इस्लामाबाद में उसके पास है, गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, वो आपको पता है बड़े धीरे धीरे बड़े आराम आराम से वो मजे ले लेकर, चुस्कियां ले लेकर काम करते हैं। जबकि जो इस वक्त जो पेड सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं, उनको एक छोटे से क्लिप को वायरल करने के लिए चंद घंटे चाहिए और 5 से 7 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, वो पूरा उसको जो आप टारगेट देते हैं थ्रू बोट्स और जो बाकी जो सिस्टम है,
موجود نہیں ہے. گورنمنٹ سیکٹر بہت تھکا ہوا ہے, بڑا ٹریڈیشنل ہے, ٹریڈیشنل ویز میں وہ کام کرتے ہیں. بلکہ جو ہائی کمان آفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت, وہ تو آئی ٹی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے سر. معذرت کے ساتھ 21ویں 22ویں اسکیل کے لوگ ہیں, وہ تو ڈھنگ سے جو ہے اس کو آپریٹ بھی نہیں کر سکتے. اب جو مقابلے میں جو دوسری لابیز ہیں جن جو باہر سے بھی فنڈنگ لیتی ہیں, کچھ ہماری اندرونی بھی کچھ سیاسی گروپس ایسے ہیں جن کا چورن اس طرح سے بکتا ہے, تو وہ کچھ لاکھ روپے لگا کے انہوں نے باقاعدہ یونٹس بنائے ہوئے ہیں, سیل بنائے ہوئے ہیں, تو وہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ویڈیو کلپ کی آپ بات کریں, یہ 1.5-2 مہینے پرانا کلپ ہے. میرے پاس بہت سارے دوستوں نے اس کو بھیجا ہے, میری رائے مانگی ہے, میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اب ہم 1.5 مہینے کے بعد بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں. اب جن لوگوں کو یقین دلانا تھا یا جن کی برین واشنگ کرنی تھی کامن مین کی, وہ تو پہلے چند گھنٹوں میں انہوں نے کروڑوں لاکھوں لوگوں تک اس میسج کو تھرو بمبارڈمنٹ پہنچا دیا. اب آپ اگلے 8-10 مہینے اس کی وضاحتیں دیتے رہیں, یہ ناکافی ہے. ٹھیک ہے, جو پازیٹیو امیج ہے گوادر کا, جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سی پیک کے حوالے سے, جو کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے ڈیسیژنز ہو رہے ہیں, اور اس سے لوگوں کے لیے مواقع پیدا ہو رہے ہیں, زندگی میں بہتری کی طرف جانے کے سنہری موقع ہیں. ٹھیک ہے نا. کل کی میٹنگ میں یہ بھی بات ہوئی کہ اب تک 2,30,000 جابس پاکستانیوں کو انڈر سی پیک مل چکی ہیں. ٹوٹل ہم نے بتایا تھا آپ کو, جی ہاں, 2,30,000 یہ وہ جابس ہیں جو آلریڈی پاکستانیوں کو انڈر سی پیک مل چکے ہیں. اور یہ جو فگر ہے یہ 2.5 ملین سے اوپر جائے گا 2032 تک. تو یہ وہ پازیٹیو چیزیں ہیں. یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے, لیکن ایک یو ایس ایمبیسڈر کے ایک چھوٹے سے کلپ کو, ایک روٹین کے میسج کو جس طرح سے پھیلایا گیا, یہ بیسٹ ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, کس طرح سے تھرو فیک نیوز لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے. لیکن یہ اینٹی سی پیک, اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے سر. اس کے لیے کوئی سیریس حل تلاش کرنا ہوگا. بہت شکریہ رانا صاحب. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. میرا خیال ہے سیکیورٹی بھی اگر ہم زیادہ ٹچ کریں, اور چونکہ ہمارے وہ دوست کہتے ہوں گے, ہم کمنٹ بھی کرتے ہیں, ان کے جوابات ہمیں نہیں ملتے, تو وہ جوابات بھی آپ سے لینے کی کوشش کریں گے. ناظرین, آپ نے رانا گلزار احمد صاحب کو سنا, اور یہ بڑی خوشائن خبر ہے کہ اب تک تقریباً 2,30,000 جابس پاکستانیوں کو مل چکی ہے. اس کی پرچار تو نہیں ہے, البتہ یہ پرچار سوشل میڈیا پہ ضرور نظر آتا ہے کہ گوادر بک چکا ہے. اور اس کی جو وجہ ہے, رانا صاحب نے بڑی وجہ طور پہ فرمائی کہ آپ کا جو نشر و اشاعت کی جو منسٹری ہے وہ قدیمی طرز کے اوپر ہے, اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اجازت دیجیے, آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. جی, ایک آخری کمنٹ چھوٹا سا. جی چلو, اگر اس بات کو فرض کر لیں کہ امریکنز نے خرید لیا ہے گوادر کو, تو ابھی تک سنگل امریکن گوادر میں